سب کو تقسیم کر دیں۔ پہلے ان لوگوں کو بٹھائیں جو اردو نہیں جانتے، پشتو والے ہیں، زبان نہیں جانتے، باہر ملک والے ہیں، پہلے ان کو سوار کریں، پھر خود سوار ہو جائیں۔ بہت زیادہ رش ہے تو 2 ڈبوں میں تقسیم ہو جائیں، پھر ایک میں جمع ہو جائیں، پھر وہاں بھی بیٹھ کر دعوت کا بات شروع کر۔ اب گاڑی بس والے سے تو بات کی تھی، ٹرین والوں سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن یہاں رائے میں مقیمین کے کمرے میں شعبہ خطوط میں نقشے لگے ہوئے نماز کے اوقات کے، تو وہاں دیکھ کر جائیں ہم فلاں گاڑی پر جا رہے ہیں، کون کون سی نماز راستے میں آئے گی، تو یہاں وقت لکھ کر لے جائیں۔ پھر جب وقت ہو جائے پہلے سے وضو کر لو۔ پولیس والے چکر لگا رہے ان سے پوچھ لو، ٹکٹ چیک کرنے والے سے پوچھ لو آگے کون سا اسٹیشن آ رہا ہے، کتنی دیر گاڑی رکے گی۔ اگر نماز کا وقت بھی باقی ہے اور اسٹیشن بھی آ رہا ہے تو اتر کر 2 رکعت پڑھ لو، اور اتنی دیر گاڑی رکے گی کہ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر اذان دے کر گاڑی کے اندر ہی 2 3 کھڑے ہو کر نماز پڑھ جماعت کے ساتھ۔ نماز پڑھنی ہے، ارکان بھی پورے کرنے ہیں، لیکن مختصر ہو، ہماری وجہ سے دوسرے مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ لمبی نماز نہ شروع کر دیں۔ بوڑھا آدمی سفر کر رہا ہے، شوگر کا مریض ہے، پیشاب کی تکلیف ہے، ایک ہی جوڑا پہنے ہوئے تھا، اب اس نے باتھ روم میں جانا تھا، آپ نے نماز شروع کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ مستورات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ میں لے جانا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ارکان بھی پورے کرنے ہیں، لیکن مختصر۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دو۔ ایک جماعت جا رہی تھی، نماز پڑھ لی تو ایک بڑے بابو جی بیٹھے ہوئے تھے، تو جماعت کے ساتھی نے کہا یہ جو ٹوائلٹ ہے نا، اگر آدمی احتیاط سے وضو کرے تو ایک قطرہ بھی اس کے جسم پر کپڑوں پر نہیں گرتا، آپ ذرا دیکھ تو لیں۔ اس نے بوٹ اتارے، جرابیں اتاری، ان سے چپل لے لی، چلا گیا، وضو کیا، مصلی لیا، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا جماعت کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا، تھوڑی سی ترغیب دی، 40 دن یا 4 مہینے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ تو دعوت دینی ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت کو بیان کر۔ اب جب ٹرین میں جو اسٹیشن جس پر ہم نے اترنا ہے وہ قریب آ رہا ہے، رات کا وقت ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیاری کر لیں، ساتھیوں کو اشار کر لیں، اپنا سامان خصوصاً وہ تھیلا جس میں کتابیں ہوتی ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، مسنون دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، مسواک، تسبیح، ساری چیزوں کو سنبھالیں۔ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں دوسرے کا بیگ اٹھا لائے اور اپنا چھوڑا، پھر یہاں کر پوچھتے ہیں اس کا کیا کریں۔ رات کو ساری چیزوں کو دیکھا جائے، پھر اتر کر بھی دیکھ لیں، زائد سامان تو نہیں، اپنا اپنا سب دیکھ لیں، زائد ہے تو اس کو واپس گاڑی میں رکھیں، پھر دعا مانگیں، خوب اللہ سے رو کر مانگیں، اے اللہ اس شہر کو، اس بستی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور بستی بنا دیں، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بوڑھوں کو وہ جذبات دے دیں جو ان کے جذبات تھے۔ ہم مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، جس دین کو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ مٹی نہ پڑے۔ مقامی لوگ ہیں تو ان کو بھی ساتھ شامل کرو، دوسرے مسافروں کو بھی۔ اب نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا ہے، ذکر کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب بستی میں، شہر میں داخل ہو گئے، دعائیں پڑھ لی، راستے کے دائیں جانا۔ اب مسجد میں پہنچے تو مسجد کی دعا پڑھو، تو کیونکہ آپ لوگوں کے جانے کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، تو سارے ایک وقت میں تو نہیں پہنچیں گے، بعض لوگ ایسے وقت میں پہنچتے ہیں 10-11 بجے دن کو کہ مسجد بند ہوتی، تو برابر میں کوئی دکاندار ہے، پوچھ لے چابی کس کے پاس ہے؟ جی چابی میرے پاس ہے، تالا کھول دیا، اندر آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ پہلے بھی جماعتیں آتی رہتی؟ جی ہاں جماعتیں آتی ہیں،
کہاں سامان رکھتی ہیں؟ برابر میں کوئی کمرہ ہے یہاں رکھتی ہیں، نہیں تو مسجد میں ایسی جگہ سامان رکھو کہ ہمارے سامان کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ ایسی جگہ رکھو، وہ سلیقے کے ساتھ چادر سے ڈانک دو، پھر فوراً وضو کر کے 2 4 رکعت نفل پڑھو اور مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور 2 ساتھیوں کو فوراً خدمت کے لیے مقرر کر۔ بہتر تو یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں جماعت ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو ایک وقت کا کھانا تیار ہو، لیکن سفر میں ہے، سفر میں تو تیار نہیں کر سکتے، فوراً آدمی کو بھیج دو۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے، مرکزی مسجد ہے، جامعہ مسجد ہے، اور بعض مساجد میں رجسٹر کاپی جس کے پر قرآنوں کے نام لکھے ہوتے ہیں وہ ممبر پر پڑی ہوتی ہے، یا برابر میں جو کھڑکی ہے وہاں پڑی ہوتی ہے۔ یہاں تو کافی پرانے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہماری دعوت کاری لے گا، نہیں، اس نیت سے نہ تم آئے ہو، نہ یہ خیال آنا چاہیے جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے فوراً لا حول ولا قوت پڑھو، اعوذ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو۔ ہم تو اس لیے آئے نہیں، اپنا جان اپنا مال اپنا وقت لگائیں گے، دین ہمارا ہے، ہم نے اس پر خرچ کرنا ہے۔ دین پر جس چیز پر جان مال وقت لگتا ہے اس کی قدر آتی ہے، دین پر لگے گا تو دین کی بھی قدر آئے گی۔ اب اس دکاندار سے پوچھو کہ لوگ موجود ہیں یہاں؟ نہیں، ابھی تو سارے اپنے اپنے کاروبار میں چلے گئے، 2 3 بوڑھے ہیں وہ خود ہی آ جائیں گے۔ اچھا، کاروبار میں کہاں چلے گئے؟ بازار میں چلے گئے۔ بازار کتنا دور ہے یہاں سے؟ 10 کلومیٹر۔ تو کوئی رکشہ کوئی ٹیکسی والا ملتی ہے، بعض جگہ موٹر سائیکل کرائے پر مل جاتے ہیں کہ نہیں آپ تھکے ہوئے آئے ہو آرام کرو۔ یہ لوگ بڑے فکر مند ہیں، یہ اثر کو خود آ جائیں گے، اس میں شک نہیں، وہ آئیں گے، لیکن وہ کس لیے آئیں گے؟ اپنی ترتیب 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے پر آئیں گے، ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتہ چلے جماعت آئی ہوئی ہے، پھر جماعت کی نصرت کی نیت سے آئیں گے۔ کوئی ٹیکسی کرا لو، کوئی رکشہ کرا لو، وہ تو روزانہ جاتے ہیں، ہم نے تو ایک دفعہ جانا ہے اور دعوت کی نیت سے جانا ہے، چلے گئے۔ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، واہ واہ جماعت آ گئی، میں تو پہلی فکر مند تھا جماعت آ جائے، کیونکہ اجتماع آ رہا ہے، لوگوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں تو جماعت کے ذریعے ان کو نقد وصول کر لیا جائے اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا جائے۔ اب میرے بارے میں بتائیں، میں یہاں کو گشت کراؤں یا مسجد میں چلا جاؤں؟ وہاں مقام پر بھی لوگ ہیں، جیسا مناسب سمجھو اس کے ساتھ کر لو۔ بعض ایسے ملیں گے جی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج جماعت نے آنا ہے، میرا 12 بجے کسی کے ساتھ وعدہ ہے، کچھ لین دین کچھ معاملہ ہے، تو میں نے اس کا انتظار کرنا ہے، جیسے ہی وہ آ جاتا ہے میں اس سے فارغ ہو کر آ جاؤں گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں پرانے ہیں، ملکوں میں صبر کیے ہوئے، کچھ حالات آ گئے، بیماری آ گئی، گھر میں بیماری آ گئی، کاروبار میں کمی آ گئی، اولاد بات نہیں مان رہی، رشتہ داروں کی طرف سے حالات آ گئے، تبلیغ والوں کی طرف سے حالات آ گئے، پڑوسیوں کی طرف سے حالات آ گئے، تو وہ تبلیغ سے ہی توبہ کر بیٹھتے ہیں، آئیں گے مسجد میں، نماز صف اول میں پڑھیں گے، نماز پڑھی اور چلیں گے، سلام کرو تو جواب دے دیں گے، نہ سلام کرو تو وہ سلام بھی نہیں کرتے۔ اب ان کے پاس جانا ہے، اللہ توفیق دے، کچھ ہدیہ لے جاؤ، پھل لے جاؤ، مٹھائی لے جاؤ، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی برکت سے جماعت آپ کی مسجد میں آئی ہے۔ جہاں کی جماعت ہے، ایک ہی مسجد کی جماعت ہے وہ بتا دو، ایک علاقے کی جماعت ہے وہ بتا دو، رائے گنج میں جماعت بنی ہے تو وہ بتا دو، کیونکہ تبلیغ میں سچی بات کہنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ کی وجہ سے کام نہیں چلے گا، یہ سچائی کی وجہ سے چلے گا، سچی بات۔ جیسے جماعت میں نئے کافی ہیں، پرانے کم ہیں، آپ مسجد میں آئیں، تشریف رکھیں، ہمارے جذبات بنائیں، ہمیں بتائیں کہ ان لوگوں کی عادتیں کیا ہیں، کیا خصلتیں ہیں، کیسے محنت کی جائے تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نقد نکلیں۔ پھر وہ بھی پوچھتے ہیں، اچھا پشاور سے آئے ہو؟ کون سے محلے سے؟ حیات آباد سے۔
فلاں مسجد میں ایک بزرگ ہوتے تھے، فلاں سن میں گیا تھا۔ جی ہاں، ہم نے تو دیکھے نہیں لیکن بہت سنا ہے، انہوں نے بہت کام کیا، علی صاحب نے، ان کی وجہ سے کام میں خوب ترقی ہوئی۔ وہ تو نہیں ہے لیکن ان کے بھتیجے کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک ان کا دور کا رشتہ دار وہ بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا۔ تو یہ سارا ہم وہاں سے آئے آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے، آپ کی محنت کی برکت سے۔ ہم تو موجود نہیں تھے، آپ نے گشتیں کی، آپ نے دعائیں کی، آپ کی قربانی کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، تو آپ ضرور آئے، تو کہ کوئی نہ کوئی نسبت نکال کر اس کو لے آنا۔ آ جائیں، بیٹھ جائیں فابہا، نہ بیٹھیں کوئی بات نہیں، یہ ذہن میں بٹھا لو، دوسرے سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ اپنے سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں اجتماعی اعمال میں شرکت نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، میں امیر کی اطاعت نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، میں نے تسبیحات کو پورا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، دوسرے کے بارے میں ہو جائے تو کوئی بات۔ اب جماعت تیار ہو گئی، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں، جماعت تیار ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیں، ہدایات بیان کریں، آ جائیں تو بھابے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ جماعت نکل گئی، دوسرے تیسرے دن ہم نصرت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی گاڑی کا موٹر سائیکل کا انتظام ہو گیا، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، آ جائیں ہمارے ساتھ، آ جائیں تو بہت اچھا، نہیں آئے تو کوئی بات۔ دیکھو یہ غبار ہوتا ہے، غبار کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پہلے خوب کام کرتا تھا، ابھی چھوڑ دیا، ابھی دوبارہ شروع کر دیا، تو ان سے یہ عرض کرنا، ان سے نہیں عرض کرنا، اصل اپنے آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہم مشینری نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہماری کھانے کی حاجت، پینے کی حاجت، آرام کی حاجت، تو تھوڑا سا آپ نے آرام کر لیا پھر کام شروع کر دیا۔ یہ تو نہیں کہ بٹن دبا دو، تیل یا پٹرول ڈال دو، مشینری چلتی رہے گی، کسی نہ کسی درجے میں اس کو لینا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو ہندوستان میں ایک علاقے کی طرف بھیجا نظام الدین سے، 6-7 مہینے اس نے کام کیا اور خوب کام کیا، بیمار بھی ہو گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے، آیا اس وقت مرکز میں پہنچا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہدایات بیان کر کے دعا کر کے مسافہ کر رہے تھے یا واپسی کی بات کر کے مسافہ کر، تو زیادہ مجمع تو ہوتا نہیں تھا، چھوٹی سی لائن لگی ہوئی تھی، تو یہ وہ بھی لائن میں لگ گیا، مولانا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ آ گیا ہے، جیسے اس کا باری آئی مسافہ کرنے کی، آپ نے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا، اس نے مسافہ کیا، چل دیا، کہا شاید مجھے پہچانے نہیں، دوبارہ لائن میں لگ گیا، پھر آیا تو پھر اس نے ہاتھ ہی پکڑ لیا، میں وہ ہوں نا جس کو آپ نے بھیجا تھا، کام تو خوب ہوا لیکن بیمار ہو گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے۔ مولانا نے کچھ نہیں کہا، اللہ تجھے جزا دے، اللہ تیری محنت کو قبول کرے، اللہ تجھے دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، کہنے لگا یہ بزرگ ہے، خود ہی بھیجا تھا اور پوچھا تک بھی نہیں، چھوڑو ایسی تبلیغ کو، لے لو بستر، چلتے ہیں گھر، بستر اٹھایا، اسٹیشن پہنچ گیا۔ تو اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی مل جائے، جیسے ہی پہنچا تو گاڑی ایک نکل گئی تھی، 4 گھنٹے بیٹھا رہا، گاڑی نہیں ملی۔ اب سوچ میں پڑ گیا، میں نے یہ جو وقت لگایا تھا کس کے لیے لگایا تھا؟ اللہ کے لیے لگایا تھا یا بزرگوں کے لیے؟ سوچتے 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 ظن غالب یہ ہوا کہ میں نے یہ وقت اللہ کے لیے لگایا۔ جب اللہ کے لیے لگایا ہے تو اللہ سے لینا ہے، بزرگوں سے تو لینا نہیں۔ بستر اٹھایا، پھر آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اس کی کالی داڑھی ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے۔ اب جب نظام الدین میں پہنچا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تالاب پر وضو کر کے کھڑے تھے، وہ بالکل قریب آ گئے، پہنچ گیا۔ تو مولانا نے کہا آئیے آئیے میاں جی، مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ میاں جی ابھی آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں،
میں تو فلاں وقت کا آیا ہوں. میاں جی بستر تو بھی لے کر آ رہے ہو. بڑے اچھے لوگ تھے, سچی بات کہتے تھے. آج کل تبلیغ والے بھی بڑے ہوشیار بن گئے. یہ ہوشیاری نہیں ہے, اللہ سب دیکھ رہے. یہاں کہہ دیتے ہیں چلے سے 4 مہینے, اور جہاں تشکیل میں جاتے ہیں وہاں بھی کہہ دیتے ہیں. پھر واپس آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں, میں نے تو دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کیا. کسی کو ترغیب بعد میں دو, پہلے اپنے آپ کو ترغیب دینی چاہیے. جو بات ہو سچی ہو. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتا. سچا آدمی تھا, صحیح بات بتا دی. میں آیا تھا, آپ مصافحہ کر رہے تھے, میں نے بھی مصافحہ کیا, آپ نے دوسری طرف دیکھ لیا, میں نے دوبارہ مصافحہ کیا, میں نے سارا کچھ بتایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا چھوڑو ایسی تبلیغ کو, خود ہی بھیجا تھا اور پوچھا تک بھی نہیں. اسٹیشن چلا گیا, 4 گھنٹے بیٹھا, گاڑی نہیں ملی. پھر سوچ سوچ کر کام کس کے لیے کیا, اللہ کے لیے کیا. یہ ظن غالب ہوا تو پھر میں آ گیا. اچھا میاں جی اللہ کے لیے آئے ہو, آؤ اللہ کے لیے مان کا دوبارہ کرو, اللہ کے لیے مجھے کارگزاری سناؤ, کیسے کام ہوا, کیا کیا کیا, ساری بات سنو. تو ہم نے رائے گڑھ والوں کے لیے نہیں کرنا, ہم نے مقامی مرکز والوں کے لیے نہیں کرنا, ہم نے اپنی مسجد کے بزرگوں کے لیے نہیں کرنا. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے. تو جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ سے اجر لینا ہے, تو اللہ کے ہاں تو خزانے ہیں اجر کے. اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا, کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح علماء کرام ہیں, ان کے پاس جانا, ان کا وقت معلوم کر کے جانا. پڑھائی کا وقت تو نہیں, آرام کا وقت تو نہیں, ہدیہ لے کر جانا, مناسب ہدیہ ہو, نہ زیادہ قیمتی ہو نہ گھٹیا ہو, اور بھی کوئی جماعت دینا چاہے تو دے سکتے, اور مناسب برابر ہو, جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو. اور 3 نیتوں سے جانا چاہیے, دعا کی نیت سے, زیارت کی نیت سے, استفادے کی نیت سے. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو بہت اچھا, نہیں تو دل ہی دل میں دعا کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. 10-15 منٹ بیٹھو, کوئی بات پوچھے تو اچھی کارگزاری جو یہاں کی ہو یا باہر کی سنا دیں. نہیں کوئی بات پوچھتے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی, 15 منٹ کے بعد اجازت لے کر آ جائیں. اسی طرح ہماری جماعتوں میں جو علماء چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, ان کا بھی اکرام کرنا, گاڑی میں اچھی جگہ دینا, رات کو پنکھے کے نیچے جگہ دینا, ان کا بھی اکرام کرنا, اور 4 مہینے لگا کر جا کر اپنے مقامی علماء کا بھی اکرام کرنا. بعض تبلیغ والے ان علماء سے مسائل نہیں پوچھتے جنہوں نے سال نہیں لگایا, نہیں, ان سے بھی مسائل پوچھو, ان کو بھی ہدیہ دو, ان سے بھی محبت قائم کرو, ان سے بھی تعلق جوڑو. اس لیے کہ حدیث بات میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ السلام ورثے میں درم دینار نہیں چھوڑتے, علم چھوڑ کر جاتے ہیں جتنا کوئی حاصل کا. تو علم کی بنیاد پر ہدیہ دینا ہے, پھر ان کو بھی دو. کسی اور بنیاد پر دینا ہے, پھر آپ ہی جانتے. اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کے پاس جانا. ناشتے سے پہلے جا رہے ہو تو مسجد سے کوئی چیز کھا کر جاؤ, بسکٹ کھا لو, رات کی روٹی کا ٹکڑا لے لو, کوئی کھجور کھا لو, پانی پی لو. جماعت والے خدمت والے چائے بنا رہے ہیں, قہوہ چائے پی لو, تاکہ دل کے اندر وہم و گمان نہ آئے. اس کے پاس جا رہے ہیں, چائے مل جائے گی, ناشتہ مل جائے گا, وہ اور لوگوں کو کھلاتے ہیں, ہمیں بھی کھلا دیں گے, کمی نہیں آئے گی, لیکن ہمارا مقصد بہت ہو جائے گا. ہم پھر دعوت صحیح طرح نہیں دے سکتے. چلے گئے, بیٹھے, اللہ نے آپ کو دنیا میں عزت دی ہے, ہم چاہتے ہیں اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے. وہ اللہ نے دین میں رکھی ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے. تو اب بات توجہ سے سن رہا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعہ سنائیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. ان کی بادشاہ نبوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی. یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں,
اور ان کی وزارت نبوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، ان کی تجارت دعوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست کے بہت بڑے چودھری، بہت بڑے سردار ہیں، لیکن ان کی صدارت دین کی دعوت کے بارے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ غزوہ خیبر ہوا، 70-80 قبائل کو لے کر آئے جو مسلمان ہو گئے، یہ سب ان کی دعوت کی وجہ سے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ باہلہ کے سردار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جاؤ جا کر ان کو شریعت کے احکامات پہنچاؤ، سناؤ۔ پہنچ گئے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا چکے تھے، دودھ نکال چکے تھے، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں سرید بنائی ہوئی تھی، کھا رہے تھے۔ ان کو کہا آئیے کھائیے، انہوں نے کہا نہیں۔ یہ دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، ان کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں دیا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ اپنے امامے پگڑی کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لے کر لیٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی بہترین قسم کا گلاس اور بہترین قسم کا پینے والی چیز ان کے پیش کی، انہوں نے پی لی۔ جب اٹھے تو ان میں سے کہتا ہے کہ اپنے سردار کو پانی تو دے دو۔ انہوں نے کہا میں تو پی چکا ہوں۔ کہا کہاں سے پیا ہے؟ جب آپ مانگ رہے تھے تو ہم نے دیا نہیں، آپ پیاس میں سو گئے تو کہاں سے پیا؟ خواب کا سارا واقعہ سنایا، پھر کہا دیکھو قمیص کو اٹھایا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، زندگی بھر پھر پیاس نہیں لگی۔ تو مشرکین نے جب دیکھا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ اگر توجہ سے بات سن رہا تو یہ سنائیں، توجہ سے وہ نہیں سن رہا، کبھی موبائل سے کھیل رہا ہے، کبھی پوتے نواسے سے کھیل رہا ہے، کبھی ملازم کو بلا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس سے کہیں کہ کوئی وقت مناسب ہمیں بتائیں، ہم دوبارہ آئیں گے، ابھی تو آپ مشغول ہیں۔ نہیں نہیں، میں کوئی مشغول نہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، بات تو کام سے سننی۔ تو یہ دین کی بات ہے، کسی سے گھبرانا نہیں کہ بڑا مالدار ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑا چودھری ہے، لیکن بات ادب سے ہو، وقار کے ساتھ بات ہے۔ نہیں یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول کی بات ہے، تو آپ توجہ دھیان سے سنیں گے تو ہم سنائیں گے، نہیں تو کسی اور وقت میں آئے۔ آپ یہ تین چیزوں میں مشغول ہیں، اس کو چھوڑیں، توجہ سے بات سنیں، توجہ سے سنتا ہے تو سناؤ، نہیں سن رہا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ وقت لے لو، دے تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی بات۔ جب توجہ سے سن رہا ہے تو پھر بتاؤ، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین اس محنت سے آئے گا جس محنت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور اس محنت میں سب سے بڑی بات دعوت ہے، اور دعوت میں اللہ کی ذات کا اثبات کرنا اور اللہ کے ماسوات کی نفی کرنا، جو ہمارے مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیر، اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے کرنے کے لیے ملک مال، عہدہ منصب، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار، پاؤنڈ ڈالر، کسی چیز کو شرط قرار نہیں، کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو شرط، یہ اس کو دعوت دو، اس کو پتہ چلے ہم نہیں کر رہے، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ پھر بعض دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی عزت وقتی ہے، پچھلے الیکشن میں نہیں جیتا، مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، یہ تو کرسی کی وجہ سے، تو ہم اس کی بات کی نہ نفی کریں نہ ثبات کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک ایسا ہوا ہے، نہیں، بس اللہ نے عزت دین میں رکھی، دین کی بات کرو، دین کی اس کو سمجھ آ جائے، پھر اس کی تشکیل کرو۔ ہمارے ذہن میں یہ نہ یہ کیسے نکلے گا، بڑا مشکل ہے، اتنا مالدار، ایسی بڑی کوٹھی، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا، یہ کیسے نکلے گا؟ نہیں، جس محنت کو ہم لے کر آئے ہیں، یہ محنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اکمل ہیں، ایسی آپ کی محنت بھی ساری محنتوں سے افضل، تاجروں کی محنت سے، ڈاکٹروں کی محنت سے، انجینئروں کی محنت سے، زمینداروں کی محنت سے، وزیروں کی محنت سے، بادشاہوں کی محنت سے، سب محنتوں سے یہ افضل محنت ہے۔
ہمارے ذہن میں بالکل نہ ہے یہ کیسے نکلے گا، یہ تو بڑا نازک ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں، لیکن سب سے ادنا آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس کے سامنے رکھنا کہ آپ نکلے، وہ کہے گا نہیں آپ کی بات بہت بلی لگتی ہے، لیکن میں کیسے نکلوں؟ حکومت نے میرے ذمہ کچھ کام لگائے، کہا چلو بیٹے کو نکال دو، اپنے بھائی کو نکال دو، اپنے ملازم کو نکالو، کوئی نہ کوئی تو نکالو، اس کے گھر سے وصولی کرنا۔ ہم تو ایک دفعہ گئے، اب وہ بیٹا بھائی بھتیجا کوئی نہ کوئی 4 مہینے لگائے گا، چلہ لگائے گا، موقع محل کے مطابق اس کے سامنے کام رکھے گا، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ کسی سے گھبرانا نہیں، کسی سے ڈرنا نہیں، دعوت کی بات مضبوطی سے رکھنی ہے، لیکن آداب کا خیال رکھنا، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہ ہو، آداب کے ساتھ بات۔ اسی طرح غریب آدمی اس سے ملنا، تو عام طور پر نفس یہ چاہتا ہے ایسی مسجد ہو، چلو ابھی تو موسم بدل رہا ہے، جس میں اے سی لگا ہو، پانی کا انتظام صحیح ہو، کوئی کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، وہیں پورا چلہ گزار کر آ جائے۔ نہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں غریبوں کی مسجد میں جاؤ، غریبوں کے محلے میں جاؤ۔ مسجد بھی ایسی، ایک پنکھا ہے وہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، مسجد کی کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، صفحے بھی خراب ہیں، نلکا ہے جس سے لوٹے بھر کر وضو کرتے ہیں، ایک آدھ بیت الخلا ہے وہ بھی خراب ہے۔ لیکن یہ غریب لوگ محنت کی جائے، ان کے پاس دنیاوی اتنی جنجال نہیں ہوتے، بات سمجھ میں آ جائے تو فوراً نکل جاتے۔ مالدار کو تو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ فلاں کا کیا ہوگا فلاں کا کیا ہوگا، اور یہ جلدی نکل۔ گوجرا والا میں جماعت عمومی گشت کر رہی تھی بازار کے اندر، گنڈیری بیچنے والا جب اس کے پاس گئے تو اس نے توجہ دھیان سے ان کی بات کو سنا، کہا تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں۔ 3 دن کے لیے نقد؟ کہا نہیں، 1 سال بیرون نقد۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس 60,000 ہے؟ اس زمانہ میں 60,000 بیرون کے لیے لگتا تھا۔ کہنے لگا بڑے افسوس کی بات، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو اور 60,000 کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا 60,000 کی وجہ سے میں باہر جاؤں گا؟ میں نے حاجی صاحب سے سنا ہے رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے دعوت دو، 2 رکعت پڑھو، دعا مانگو۔ تو میں تو دعوت دوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، دعا مانگوں گا۔ تیسرے دن رائے گنج میں ماہانہ مشورہ تھا، آ گیا 60,000 روپیہ لے کر آیا، سوڈان اس کی تشکیل ہوئی، سال لگا کر۔ یہ تو اندر کی فکر، اندر کی قرآن، جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ ایسی جگہ سے انتظام کرتے ہیں کہ آدمی کو وام و گمان بھی۔ تو غریبوں پر محنت کرنا، تو کون کون غریبوں پر محنت کرے گا؟ دیکھو بعض تبلیغ والے غریب آدمی سے سلام بھی نہیں کرتے، اگر وہ سلام کر دے تو جواب ہی نہیں دیتے۔ تو غریب کو غریب کس نے بنایا؟ مالدار کو مالدار کس نے بنایا؟ وہ تو اللہ نے بنایا۔ وہ اللہ قادر ہے اس سے تم سے مال چھین کر اس کو دے دے۔ اس لیے غریبوں کی قدر کرنا، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے غربا تھے، مالدار تو اکا دکا پھر بعد میں آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا اصل میدان پہلے غربا تھے، محنت تو ہر ایک پر کر رہے تھے، لیکن غریبوں نے دین کو قبول کیا۔ تو ان کی قدر کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، محلے میں ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، اور ان کی ایسی ترتیب سے مدد کرنا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ سمجھے کہ اللہ سے ہو رہا ہے اور اللہ ہی کر رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب عصر کا وقت ہو گیا، مقامی لوگ آ گئے، اب ان سے حالات لینے ہیں۔ تو حالات ایسے لینے ہیں جیسے شاگرد استاد سے پوچھتا ہے، ایسے نہیں لینے جیسے استاد شاگرد سے پوچھتا ہے۔ استاد تو کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے، استاد کو آقا اصل ہے تاکہ شاگرد کی تربیت کرے۔ تو وہ ہمارے شاگرد نہیں ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان سے سیکھنے کے لیے گئے۔
मकामी गश्त कब होती है, बैरूनी गश्त कब होती है, तालीम किस वक्त होती है, कितने साथी रोज़ाना मशवरे में जुड़ते हैं, मशवरा किस वक्त होता है, सारी बातें पूछ ली। तो हम गश्त किस वक्त करें, असर के बाद करें या मगरिब के बाद? हम तो असर के बाद करते हैं, आपकी जैसे मर्जी हो। नहीं, मर्जी नहीं, हमें वो वक्त बताओ जब लोग ज़्यादा मिलते हों और मस्जिद में ज़्यादा आते हों, वो तो असर का वक्त मुनासिब है। बहुत अच्छा। अब अलग बैठकर मशवरा कर लो। तो मशवरा क्या है? तकाज़ों को सोचने के बारे में, इनकी तरतीब कायम करने में और इनकी तश्कील देने में आपस में मिल बैठना। तो राय देते हुए नरमी के साथ राय दी जाए, बनवाने की नीयत से नहीं, अपनी राय पर इसरार न किया जाए। जो मनवाने की नीयत से राय देता है तो अल्लाह की मदद उससे उठ जाती है। राय देते हुए किसी भाई की बात को काटना नहीं, उसकी जिद में उसके मुकाबले में राय नहीं देनी। अमीर साहब ने जो फैसला कर दिया वो मेरी राय के खिलाफ था। अब मेरी कोई राय नहीं, जो अमीर साहब ने फैसला कर दिया वही मेरी राय। अमीर साहब इस ख्याल से साथियों से मशवरा लें कि अहबाब के मिल बैठने की वजह से, फिक्रमंदी की वजह से, अच्छी राय देने की वजह से मेरे लिए फैसला करना आसान हो। तो हमारे यहाँ राय अक्सरियत अकलियत पर नहीं कि ज्यादा की ये राय थी इसलिए ये फैसला कर दूं, कम की ये राय है। साथियों में राय में इख्तलाफ है, थोड़ी तरगीब दी जाए, फजाइल बयान किए जाएं, एक बात पर लाया जाए, अमाल तकसीम कर दें, कोई फैसला ना करे। बाद में जब दिल जुड़ जाए फिर फैसला करें। बाज़ दफा ये होता है अमीर साहब ने फैसला कर दिया, फिर मेरी जो राय थी वो ज्यादा अनसब थी, ज्यादा मुनासिब थी। अब अमीर को ना इशारातन ना कनायातन ताना नहीं देना कि देखो मेरी बात नहीं मानी इस वजह से ऐसा हो गया। अमीर भी तो हमारे जैसा इंसान है, कोई ना कोई तो बात इंसान है, गलत हो सकती है। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों की इताअत की। जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी। तो हम जो घरों को छोड़कर आए हैं, अपने कारोबार को छोड़कर आए हैं, मुख्तलिफ मसाइल थे उनको छोड़कर आए हैं, इसलिए आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने के। हर हाल में अमीर की बात को मानना, इल्ला ये अमीर कोई गैर शरई हुक्म दे दे। कोई अमीर ये नहीं कहता इसको थप्पड़ मारो, इसको गाली दे दो, बाजार से कोई चीज किसी की चोरी करके ले आओ, कभी किसी अमीर ने ये कहा? तो फिर हर हाल में अमीर की मानेंगे नहीं साहब। अब अमीर साहब ने अमाल तकसीम कर दिए, अब मेरी जिम्मे जो अमल लगा है, फिर मकरूह वक़्त नहीं है तो 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो, बारी ताला मेरे अंदर तो इस्तेदाद नहीं, अमीर साहब ने ये लगा दिया, अब मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे दे जिससे आप राजी होते हैं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मैं करूं, ताकि मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए खैर और भलाई का सबब बने। बेहतर ये है कि महल्ले का कोई वजी आदमी ऐलान करे, वो नहीं तो इमाम साहब कर दे, वो नहीं तो अपना कोई साथी कर दे, जिसके जिम्मे तरगीब नश्त है। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ख़ुसूसन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की कुर्बानी को बयान करें, इस मेहनत की फजीलत को और आदाब को बयान करें। लेकिन ये सारी बात 15-20 मिनट में कर ले, ऐसा ना हो कि बात लंबी हो जाए और फिर गश्त के लिए वक़्त कम रहे। तो
ترغیب گشت میں دیکھو نبی علیہ السلام کے نزدیک اس محنت کی کتنی اہمیت تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اس بات کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محنت سے کیسے روکا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے بھیجو، میں بڑی نازک بات کروں گا، ہو سکتا ہے میری بات کو قبول کر لیں۔ اور نبی علیہ السلام بھی مسجد میں تھے، بیت اللہ میں مسجد حرام میں دوسری طرف بیٹھے ہوئے، چلا گیا اور جا کر کہنے لگا اے میرے بھتیجے، جیسے کہ تم جانتے ہو بڑے اونچے خاندان کے ہو اور بہت بڑے رتبے والے ہو، لیکن جو تم نے اپنی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اس محنت سے سرداری چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اگر بادشاہ چاہتے ہو ہم تمہیں بادشاہ مان لیتے ہیں، اگر مال چاہتے ہو تو قوم اس کی ذمہ دار ہے، اتنا مال جمع کریں گے کہ مکے میں سب سے بڑے مالدار آپ ہوں۔ اور اگر دوسری روایت میں ہے اگر اس محنت سے خوبصورت عورتیں چاہتے ہو تو قریش کی عورتیں جمع کرتے ہیں، ایک نہیں 10 کو اختیار کر لو، شادی کر۔ اور اگر میرے بھتیجے بیمار ہو اور بے علاج کرانے سے قاصر ہو، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، یعنی جادو سے قاصر ہے تو قوم ذمہ دار ہے، ہم خزانے خرچ کر دیں گے، تمہارا علاج کرائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے یہ کہا اے ابو ولید تمہاری بات پوری ہو گئی؟ کہا ہاں میری بات پوری ہو گئی۔ یہ عتبہ کی کنیت تھی۔ تو دنیا دار یہی آفریں دیتے ہیں نا، یا عورت کی یا مال کی یا عہدے کی۔ اس نے کہا میری بات پوری ہو گئی۔ آپ نے سورۃ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی، یہ 24ویں پارے میں۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے آپ نے سجدہ کیا، وہ اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، آپ نے سورت کو مکمل کیا، وہ اتنا مرغوب ہوا کہ اٹھ کر چل دی۔ قوم بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں، جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے۔ اس نے جا کر کیا کہا اے میری قوم، میری ایک بات کو مان لو، آئندہ کبھی میری بات نہ مانو۔ کیا بات ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ اور عربوں پر محنت کرے، اگر وہ عزت پا گئے تو ان کا عزت پانا ہمارا عزت پانا ہے، اگر وہ غالب ہو گئے تو ان کا غالب ہونا ہمارا غالب ہونا ہے، کیونکہ ہماری قوم کے آدمی ہیں، اور اگر مغلوب ہو گئے تو بغیر بیچ میں آئے ہوئے تمہارا کام بن گیا۔ تو لوگوں نے کہا عتبہ تم نے تو اس سے اثر لے لیا، تم تو بددین ہو گیا۔ تو عتبہ یہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم وہ جس محنت کو لے کر آئے ہیں کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عتبہ کون ہے؟ کافر ہے، ہم تو مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہر حال میں ہم نے اس محنت کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کی کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس راستے میں نکل کر دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اللہ پاک نے ظاہر کے خلاف ان کی دعاؤں کو قبول کر کے باطل کے نقشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایسے اس راستے میں صحیح محنت کرنے والوں کی اللہ دعائیں قبول کرے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے جو اس کام کو کام سمجھ کر کرے گا، یہ نہیں دل چاہ تو کر لیا دل چاہ تو چھوڑ دیا، کام کو کام سمجھ کر کرے گا، حمیت کے ساتھ کرے گا، ہر حال میں کرے گا، تو اللہ پاک
اس کو 10 چیزوں سے نوازیں گے، سلامتی والا دل دیں گے، دل کے اندر ہر وقت خیر کا مادہ ہوگا، خیر کی بات کہوں، خیر کی بات کو سنوں، اور لسان حکیم، حکمت والی زبان دیں گے، جو بھی بات کرے گا اچھی بات کرے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، خلق عظیم، بڑے اخلاق سے نوازیں گے، اور اس کو مستجاب الدعوات بنائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اور اس کو رزق بغیر حساب کے دیں گے، علم بغیر کتاب کے دیں گے، اور اس کو عزت بغیر کسی عہدے اور منصب کے دیں گے، اور دنیا کے ہر فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے، اور دنیا کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور موت کے وقت حسن خاتمہ دیں۔ تو کام کو کام سمجھ کر، یہ میرا کام ہے، نبی کے طریقے پر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ کرنا ہے، اور صحیح یقین سے کرنا ہے، فضائل کے استحضار کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جماعت میں پرانے زیادہ ہوں، نئے کم ہوں، نئے کو بھی بھیجنا ہے لیکن کم۔ ہماری بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں، علاقوں سے بن کر آتی ہیں، یہاں سے بنتی ہیں، ایک دو پرانا ہوتا ہے باقی سارے نئے، تو نیوں کو یہ بات سمجھانی ہے، ایک رسول آداب کے ساتھ گشت ہوگا تو ہماری اللہ دنیا آخرت کے مسائل کو حل کریں گے۔ بزرگوں سے سنا ہے، پہلے ابتدا میں جس کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی قرضے کا، گھر میں لڑائی جھگڑے کا، کوئی مقدمے بازی کا، کوئی بیماری کا، وہ مسجد تلاش کرتا، کس مسجد میں آج گشت ہے، گشت میں شرکت کرتا، بیان میں شرکت کرتا، دعا کرتا، اللہ اپنی قدرت سے اس کے مسئلے کو حل کرتا۔ تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے، مناسب رابر ہو، محلے کا وجی آدمی ہو، نہیں تو سمجھدار ہو، عقل مند، ایسا نہیں کوئی بے وقوف لے لو، دروازہ کھول کر اندر چلا جائے، چلو باہر نکلو تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں 3 آدمی کام کریں گے، ایک استقبال میں کھڑا ہوگا، ایک بیٹھ کر بات کرے گا، ایک ذکر دعا میں مشغول ہوگا۔ تو رابر دستک دے، دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، ایک طرف ہو جائے، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی غیر محرم آ جائے تاکہ اس کی بھی بد نظری نہ ہو۔ اندر سے آدمی آیا، اس سے یہ بات کہے، یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، یہ مسجد سے ساتھی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ متکلم آگے بڑھ کر بشاشت سے مصافحہ کرے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ زبان سے پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمارا یقین ہے اللہ پالنے والے ہیں، عزت ذلت نفع نقصان صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے اوامر کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کے لیے محنت ایک شرط ہے۔ کون سی محنت؟ جس محنت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ نقد چلیں، وہ نقد تیار ہو جائے تو جماعت میں ایک ساتھی کے امیر صاحب مجھے بھی اجازت ہے، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، یہ مسجد میں آپس میں مشورہ کر کے آئیں کہ جب کوئی تیار ہو جائے تو ایسے کرنا ہے۔ اب ایمان و یقین کی بات کرتے ہوئے مسجد میں لائے، استقبال والا بشاشت سے استقبال کرے، نماز تو آپ نے پڑھی لی ہوگی، جی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ساتھی ساتھ کیا، یہ کس لیے کیا؟ یہ کوئی سیاست پالیسی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے کہ وہ کہیں بھاگ جائے گا۔ دیکھو آدمی اپنے کاروبار سے، کھیت سے، کالج سے، کارخانے سے آیا، تھکا ہوا تھا، اس کے ذہن میں تھا تھکاوٹ ہے، ایک آدھ گلاس پانی پیتا ہوں، تھوڑا آرام کرتا ہوں، پھر گھر والوں کو کہوں گا چائے بنا دو، پھر غسل کر کے کپڑے بدل کر پھر مسجد میں جاؤں گا، یا کسی دوست کو ملنے جانا ہے بعد میں جاؤں گا۔ اچانک دین کی بات سنی، فوراً تیار ہو گیا، تو اس کا اکرام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ اکراماً اس کے ساتھ ساتھی کو بھیجے، اور استقبال والا بشاشت سے استقبال کرے۔ نماز پڑھ لی تو جہاں لوگ بات ہو رہی ہے وہاں بٹھائے، نہیں پڑھی تو نماز پڑھ لے تو وہاں بٹھائے۔ بات کرنے والا لمبے چوڑے کے سینہ بیان کرے، 6 نمبر کے اندر بات ہو، جس نمبر پر یہ پہنچا ہے اس کو وضاحت سے بیان کرے کہ نماز کی حقیقت کیسے اگر نماز پر پہنچے تو نماز کی،
علم پر پہنچا تو علم کی جس نمبر پر پہنچا، اس کی حقیقت کیسے حاصل ہو جائے؟ اس کے لیے محنت ہے، وہ محنت جس محنت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، تو وہ محنت اس بات کی محتاج ہے کہ اس کے لیے وقت کو فارغ کیا جائے۔ میرا اور تمہارا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہے؟ کذاب ہے، دجال ہے۔ اب یہ محنت ہماری ذمہ داری، اپنی جماعت کی نوعیت بتا دو۔ اس میں ایک مولوی صاحب ہیں، سال میں چل رہے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، 2-3 تاجر ہیں، کچھ زمیندار ہیں، جو بھی نوعیت ہے وہ بتاؤ۔ یہ بھی کاروباری ہیں، یہ بھی نکلے ہیں، آپ بھی اس کی نیت کرو۔ ہم نے سارے دن گشتیں کی ہیں، لوگوں نے ارادے کیے ہیں، آپ بھی ارادہ کرو۔ اور مغرب کے بعد یا جس وقت بیان ہوگا، بیان کے بعد تشکیل والا کھڑا ہوگا، آپ کھڑے ہو کر نام بتاؤ، اپنا لکھاؤ۔ آپ تو اپنا ایک چلہ لگاؤ گے، 10-12 آدمی اور جو چلے پر جائیں گے آپ کو دیکھ کر، آپ کو اپنا اجر بھی ملے گا، ان کا اجر بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا ایسا جیسا نیکی کرنے والا۔ اس کے جذبات بناؤ، دین پر چلنے کے فضائل بیان کرو، بات دینی کے مت بتاؤ۔ بات دینی کی تھوڑی سی بات کرو گے وہ ایسا شروع ہو جائے گا آپ کو پھر موقع ہی نہیں دے گا۔ جس چیز پر لانا چاہتے ہو اس کی بات بتاؤ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جس کو پھیلانا چاہتے ہو اس کے تذکرے کرو، جس کو مٹانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ تو ایک ایک کو تیار کرنا۔ ایک صاحب نکلے، دیکھو لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ بیماریاں ایسی آ گئیں، مہنگائی نے گھبرا دیا، قرضوں نے گھبرا دیا، وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا۔ آپ نے بات کی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اس نے کبھی یہ بات سنی نہیں، غصے میں آ گیا۔ تم ابھی مجھے مسجد میں لے جانا چاہتے ہو، تمہیں کیا پتا میں کس پریشانی میں ہوں؟ تو اس سے الجھنا نہیں، بھائی ہمیں کوئی پتہ نہیں، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ تو ہم تو اس لیے آئے، مسجد میں آئیں گے، پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی دور کریں گے۔ نہیں وہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، بھائی وہ جو بھی ہے لیکن اللہ کے قبضے میں ہے۔ آپ مسجد میں آئیں گے، اللہ کے دربار میں جھکیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے بھی ہوتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ اچھا تمہارے یہاں دین پھیل گیا، ہمارے پاس آ گیا؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی دین کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں تو تمہارے جیسا آدمی دلیر چاہیے، آپ جیسا نوجوان، آپ جیسا بات کرنے والا، آپ جیسا دلیر، آپ جیسا پڑھا لکھا وہاں جانا چاہیے۔ پھر بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اب آگے چلو، پر مزید بات کرنی ہے مسجد میں آ جانا، بیٹھ کر بات کریں، پھر محلے والے خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ بھائی تم نے نہیں سننی تو مت سنو، پیچھے کیا پڑ گئے؟ ایک جگہ مقامی گشت ہو رہا تھا، سارے نوجوان، امیر صاحب بھی نوجوان، گشت کرتے کرتے ایک نوجوان ان کو ایسا ملا جو ان سے بھی قد میں بھی لمبا تھا، بڑا مضبوط قسم کا۔ متکلم کی بات اس نے سن لی اور کہنے لگا مسجد میں تو میں نے ویسے نہیں جانا تھا، میں نے نہیں جانا تھا، خدا کی قسم اب تمہاری بات سن لی ہے، اب تو بالکل نہیں جاؤں گا، مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ تو نوجوانوں نے کہا امیر صاحب اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کرنے کا۔ نہیں، تم اس کی بات ہی نہیں سمجھے، اس نے پتہ کیا کہا ہے، سمجھو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو مسجد میں جانا ہی نہیں تھا، اب تمہاری بات سن لی، خدا کی قسم اب بالکل نہیں جانا۔ یہی کہا ہے نا، یہ جائے گا، یہ ضرور جائے گا، یہ ضرور پر ضرور جائے گا، ہماری وجہ سے نہیں جائے گا، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے جائے گا، کیونکہ تمہارا یہی مقصد ہے نا، اللہ کے لیے جاؤ گے نا، ہماری وجہ سے تو نہیں جاؤ گے۔ کہا ہاں میرا یہی مقصد۔ کہا جاؤ غسل کرو، کپڑے بدلو۔ وہ آ گیا، نماز پڑھی، بیان سنا، نمازیں شروع کر دی، سے روزہ بھی لگا لیا۔ ہم تو اپنے مطلب کی بات لے، دیکھو آپ سب جانتے ہو، کپڑے کے دکاندار کوئی کپڑا لینے آ جائے، یہ نہیں وہ دکھاؤ، وہ نہیں وہ دکھاؤ، 20-25 سال سامنے کر دے گا، پھر بھی وہ نہیں لیتا تو ناراض نہیں ہوتا، اتنے میرے سے دیکھ لیے ایک بھی نہیں لیا، کوئی بات آج نہیں تو کل آئے گا۔
اس کو امید ہوتی ہے کل آئے گا، یہ آج نہیں تو کل ضرور آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، اپنا سمجھ کر بات کرنا۔ اپنے بھائی بیٹا یا آپ کی جماعت میں کوئی ساتھی سخت بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، ملیریا ہو گیا، چائے مانگی، چائے پیش کی، اب اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہے، کہتے ہیں اس میں چینی نہیں، اس کے سامنے چینی ڈال کر دو، پھر کیا کہتے ہیں نہیں ڈالی، آپ کو شہد کی طرح میٹھی لگ رہی ہے اور اس کی زبان کا مزہ کڑوا ہے، اس کو نہیں لگ رہی، تو کیا کہیں گے؟ اس سے ناراض ہوں گے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، اور چینی ڈال۔ تو آج امت کا بے دینی کی وجہ سے زبانوں کا، دماغوں کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ پیار محبت سے مسجد کے ماحول میں لانا، تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، دنیا کے نکمے پن کو بیان کرنا، آہستہ آہستہ وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا اور پھر دین کا ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہی آدمی جو دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہی 4 مہینے اور 40 دن کے لیے نکل نکلنے والا بن جائے گا۔ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گشت ختم ہو گیا، استغفار کرتے ہوئے واپس آئے۔ اس لیے نہیں استغفار کرنا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اتنا عظیم کام تھا کہ ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کر سکے، اے اللہ اس کی کمی کو معاف فرما دے، اس کو قبول کر لے، آئندہ صحیح کرنے کی توفیق عطا۔ ہر نیک کام کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، ہم نے استغفار کیا، آپ نے فرمایا 70 مرتبہ کرو، ہم نے 70 مرتبہ کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نامراد ہو گیا وہ شخص جو 70 مرتبہ استغفار کرے روزانہ پھر بھی کوئی گناہ باقی رہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے استغفار کو لازم پکڑو تو اللہ ہر تنگی میں سے وسعت پیدا کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے وام و گمان بھی۔ ہر وقت استغفار میں رہنا۔ اب مسجد میں پہنچے تو بہتر یہ ہے جہاں بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھے، لیکن کوئی بیمار ہے یا تازہ وضو کی ضرورت ہے، پہلے وضو کر لے پھر تسلی سے بیٹھے۔ بات کرنے والا آخر تک بات کرے، یہ نہیں کہ جماعت آ گئی تو بات چھوڑ دو۔ ذکر والا بھی آخر تک ذکر کرے۔ اگر ان کو تازہ وضو کی ضرورت ہے دوسرے کو بٹھا کر جا سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ بالکل آخر میں آتے ہیں، ان کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ یہ کس لیے آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کہ جس کا بیان ہے اللہ سے مانگ کر کھڑا ہو۔ تو یہاں تو کہا جاتا ہے نا، رات کو بھی اعلان ہوا، صبح بھی، کہ پوری جماعت اکٹھی بیٹھے، امیر کے ساتھ بیٹھے، لیکن وہاں کیا کرنا ہے؟ مجمع میں پھیل کر بیٹھنا ہے، ایک جگہ نہیں بیٹھنا، جماعت پھیل کر بیٹھو۔ بات کرنے والا حافظ قاری عالم نہیں ہے، قرآن کی آیات حدیث عربی میں نہ پڑھے، مفہوم بیان کر 6 نمبر کے اندر بات کرے تو ہم دلی دل میں تصدیق کرتے رہیں اور دلی دل میں دعا کرتے رہیں اے اللہ اس سے وہ بات کھلا دے جو اس کے لیے، ہمارے لیے، مجمع کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے۔ بیان ختم ہوا، تشکیل والا آ گیا، بہتر تو یہ کہ بیان والے تشکیل کرے، وہ صرف نام لکھ لے، لیکن اس نے کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے کہ نہیں جی اصل بات یہ ہے، اسی کی بات لے کر اس تشکیل کرے۔ اور لوگوں نے نام دے دیے، ایک طرف ہو گئے، ویسے اجتماع آ رہا ہے، کئی علاقوں کا اجتماع ہے، وہ تو ویسے ہی نکلیں گے، جن کا اجتماع نہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے چلہ اجتماع سے لگانا ہے، ان کو تیار کرو، نکالو نقد۔ پھر جو ساتھ بیٹھا ہوا اس سے بات کرو، 2-3 منٹ اس سے بات کرو، بھئی آپ بھی نام دے دو، جی میں کیسے نکلوں، میں تو بڑا مشغول ہوں، میری تو زمینداری ہے، میرا تو فلاں ہے، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں۔ صحیح ہے، آپ کھڑے ہو کر چھٹیوں کا ارادہ کرو اور یہ طے کرو کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھوں گا اور مقامی گشت بیرونی گشت میں شرکت کروں گا، جماعت آ جائے تو اس کی نصرت کروں گا۔ وہ جو تاجر ہے جو کہہ رہا ہے میں زمیندار ہوں، اس سے تھوڑی بات کرو، ہماری جماعت میں بھی زمیندار ہے، تو آج کل تو کوئی خود نہیں زمیندارہ کرتا،
मशीनरी से हो रहा है तो आप अल्लाह के रास्ते में निकलो, या ये नियत कर लो जैसे इससे फारग हो गया वो फौरन निकलो। पहले तो नकद तैयार करना, उसके बाद दुआ करा लो। फिर जो लोग नकद तैयार हुए हैं थोड़ा सा उनका इकराम कर लो, कोई रायगंज से खजूरें जो भी ले गए हो या वहाँ से कोई कहवा चाय कुछ ना कोई शरबत पिलाओ, नकद वसूली करो। उनमें से पुराने या अमीर साहब कहेंगे काम तो बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग तो बड़े सख्त हो। ये लोग तो नमाज के लिए आए थे, बयान सुन लिया, तैयार हो गए और आप कह रहे नकद नहीं। अमीर साहब ऐसी कोई बात नहीं, काम तो वही करेंगे जैसे आप चाहते हैं, लेकिन रायगंज में भी ये बात चल रही है और आप हजरात से भी ये सुना है। और हदीस पाक में आता है एक सुबह शाम अल्लाह के रास्ते में लगा देना दुनिया माफिया से बेहतर। तो हम ये समझिए रात तो इन्होंने गुजारनी है तो बजाय घर के अल्लाह के रास्ते में मस्जिद में गुजार दें, फिर भी वो नहीं तैयार हो रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जमात गफलत में ना पड़े। फिर ये पुराने लोग हैं, पुराने चेहरे हैं, इन्होंने कहाँ भागना है, सुबह तैयारी हो जाएंगे। नहीं, रात को अल्लाह से मांगना। मस्जिद में फरिश्तों का माहौल था, बात सुन ली, तैयार हो गए, घर जाएंगे, घर वाले अपनी बातें बताएंगे, सारी बात खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि शैतान हमला करे और रुकावट पेश कर दे। दूसरे दिन सुबह जब गश्त में गए तो पहले उन लोगों के पास जाएं जिनका निकलना यकीनी है, जिन्होंने खुद दूसरों को भी इशारा करके खड़ा किया। अब उसी के पास चले गए, दस्तक दी, बाहर आया, चेहरा मरझाया हुआ है, क्या बात है, बुखार तो नहीं हो गया, सर में दर्द तो नहीं, आजकल पता नहीं चलता, अचानक आदमी बीमार हो जाता। नहीं मैं ठीक हूँ। तो ऐसा करो ना, बैग वगैरह दे दो, बिस्तर दे दो, आप गुस्ल करके नाश्ता करके आ जाओ। नहीं माफ़ करना, मैं नहीं जा सकता, मुझे मालूम नहीं था, मेरे घर वालों ने कहा तुम्हें पता नहीं कि 21 तारीख को तुमने फलां शहर में जाना है। तो ये पहले से उन्होंने मुझे कहा हुआ था, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, ये ज़हन में रख लो कि कोई बात नहीं, उसको डांटना नहीं, तुम भी तो पुराने आदमी हो, तुम भी बहाने लगा रहे हो और हमारे साथ कौन निकलेगा। नहीं कोई बात, अच्छा इतना तो कर लो, चलो मस्जिद में चलते हैं। अब चिल्ले 4 महीने से मस्जिद में आना तो कोई मुश्किल नहीं, मस्जिद में आ गया, फरिश्तों का माहौल है, तो 12 तरगीब देनी शुरू कर दो। कोई खाने पीने की चीज़ उसके सामने रखो, देखा चेहरे पर बशाशत आ गई, चलो तुम भी 2 रकात पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगना, ए अल्लाह मेरी बात में तासीर नहीं, ए दिलों को पलटने वाले इसके दिल को पलट दे, ए कादिर मुतलिक इसको अपने रास्ते में निकाल दे, ए आजतों को पूरा करने वाले इसकी आजत को पूरा कर दे। अब फिर तरगीब दी, वो नकद चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार हो गया। अब उसकी ईमान में इजाफा होगा या नहीं, हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि तबलीग में क्या कहा जा रहा है, जहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है वहां से नहीं हो रहा, बल्कि करने वाली जात कौन सी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो ये हदीस से साबित है। मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हकम बिन किसान को हमने कैद कर लिया और हमारे अमीर ने कहा कि मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूँ, मेरे हवाले करो। हमने कहा नहीं, हम नबी अलैहिस्सलाम के पास ले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम के पास ले गए, आप दावत देते रहे, ताखीर हो गई। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ बैठे हुए थे, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको किस उम्मीद पर दावत दे रहे हैं, ये मुसलमान हो जाएगा? ये कभी नहीं मुसलमान, इसको मेरे हवाले करो, मैं तलवार से इसकी गर्दन को जुदा कर दूं और इसको इसकी माँ के हवाले करूं हाविया के। हाविया जहन्नम में एक ठिकाना है, अल्लाह सब की हिफाजत करो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की तरफ तवज्जो ही नहीं की, दावत देते यहाँ तक कि वो मुसलमान हो गए। अब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे अगले और पिछले ख्यालात ने घेर लिया, तुम ज्यादा जानते थे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते थे, तुमने उनके सामने ये जसारत क्यों की? फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल की भलाई के लिए ये काम किया।
وہ ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ بیر معونہ میں شہید ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور جنت میں داخل ہو. تو اس لیے گھبرانا نہیں کہ ابھی نہیں ہماری بات سن رہا، یہ کیا کرے گا، یہ کیسے نکلے گا. ایک جماعت نے بتایا کہ ایک صاحب نے رات کو ارادہ کیا، صبح وصولی کے لیے گئے، اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. والد صاحب نے کہا خدا کی قسم یہ نہیں جا سکتا. اچھا آپ نے قسم کھا لی، اس کے بارے میں کھائیے نا، اپنے بارے میں تو نہیں کھائی. اب آپ کو ترغیب دی اور باپ کو نقل چلے کے لیے نکال لی. کسی کو چھیڑنا نہیں اور کسی کو چھوڑنا نہیں، ہر ایک کو پیار محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ نکالنا ہے. تو نقد جماعت نکل گئی تو پھر نکلی ہوئی جماعت یہ نہ سوچے امیر صاحب آپ تو مسجد میں بیٹھے رہے، بڑی گشتیں کی ہیں، تھک گئے ہیں، آج تو بریانی ہونا چاہیے، آج تو قورمہ ہونا چاہیے، آج تو فلاں چیز ہونی چاہیے. یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن بعد میں کرنا ہے. 5 اعمال کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، 100% نمازی بنانا ہے. اب محلہ بہت بڑا تو ہم کیسے نمازی بنا سکتے ہیں؟ لیکن ایسا مجموعہ تیار کریں جو اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور وہ محنت کریں تاکہ 100% نمازی بن جائیں اور 5 اعمال پہ کھڑے ہو جائیں. پھر اپنی جماعت پر بھی محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ اپنی جماعت کو بھول جائیں. اس میں بھی نئے نئے لوگ ہیں، 4 مہینے میں چل رہے ہیں، یہ آخری تشکیل ہے ہمارے ساتھ. تو امیر صاحب جب گشتوں میں بھیجے تو ایک پرانا ایک نیا. اب پرانا نئے کو ڈانٹے نہیں کہ تم نے 4 مہینے ضائع کر دیے، پیسہ ضائع کر دیا، تم نے صحیح وقت نہیں لگا. نہیں کوئی بات نہیں، 2-3 سے خود بات کرے پھر اس سے بات کرائے. جیسے بھی اس نے بات کر لی، کچھ زیادہ بات ادھر ادھر ہو گئی تو سنبھال لے، نہیں تو کہ ماشاء اللہ تم نے تو بڑی اچھی بات کہی، تم تو بڑے پرانے ہو، تم تو کام کو سمجھنے والے ہو. اس کا حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ آگے بڑھے. ہر ایک سے کام لینا ہے اور ہر ایک کو کام سمجھانا ہے تاکہ کام سیکھ کر جائیں اور مکان پہ جا کر یہ مقامیوں کے پرانوں کے مددگار بنے، قوت بازو بنے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ غریب کے رحمت کرے. بنگلہ دیش سے میڈیکل کالج کے لوگ آئے، کہتے ہیں ان کے ساتھ میری تشکیل ہوئی، میں ذمہ دار تھا، لاہور چلے گئے. ایک کا فجر کا بیان طے کیا، وہ کھڑا ہوا تو اس نے کچھ بھی نہیں بولا، بالکل 2-3 منٹ خاموش رہا. کہتے ہیں میں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے خود بیان کیا، نہ میں نے اس دن کہا نہ بعد میں کہا کہ تم کالج والے تو بڑے تیز تراز ہوتے ہو، یہ 6 نمبر بھی تمہیں نہیں آتے، کچھ نہیں کہا. 3-4 سال کے بعد بنگلہ دیش اجتماع میں میری تشکیل ہوئی. جیسے ککریل مرکز میں پہنچے، ابھی سامان ہی رکھا تھا تو ایک صاحب آ گئے، بہترین داڑھی پگڑی باندھے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے. سلام لیا کہ آپ چائے اصل سے پہلے پیئیں گے یا بعد میں پیئیں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جیسے دوسرے بزرگ پیئیں گے میں بھی پی لوں گا. کہا نہیں آپ اپنا بتائیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کی خدمت میں ہوں، فلاں کالج کا میں پروفیسر ہوں. اتنے سال پہلے ہم پاکستان گئے تھے، آپ میرے امیر تھے تو مجھے بیان کے لیے کھڑا کیا تھا. میں کچھ نہیں بول سکا، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. اس دن ڈانٹ دیتے یا دوسرے ڈانٹ دیتے، ہو سکتا میں تبلیغ سے توبہ کر لی. اب میں نے 4 مہینے بھی لگا لیے، سالانہ چلہ بھی لگا رہا ہوں، فلاں کالج کا پروفیسر ہوں. آپ چاہیں تو ککریل اجتماع میں مجھ سے ہی بیان کروا لیں. تو جیسے میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا میرے حضور آ گئے تو میں تو ان کی خدمت کروں گا. تو نیونوں کو چلانا، ڈانٹنا نہیں. تو بعض نئے بھی ایسے ہوتے ہیں 4 مہینے لگا کر گئے، اللہ کی شان اسی دن اپنا مقامی گشت تھا تو مقام والے بڑے خوش ہوئے، آج تو آپ کا بیان ہونا چاہیے. نہیں مشکل. تو وہ سمجھتے ہیں مقامی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لیے مشکل ہے، چلو بیٹھ کر بات کر لو. نہیں یہ بھی مشکل ہے. ترغیب گشت بیان کرو، یہ بھی مشکل ہے. کیا بات ہے، ہر کام ہی مشکل ہے. 4 مہینے میں کیا نہیں تم نے؟ نہیں میں نے نہیں کی. کیا کرتے رہے؟ میں خدمت میں رہا. 4 مہینے خدمت. انہوں نے کوئی نیا ہوٹل کھولنا تھا کہ اچھا کھانا پکانے والا، چائے بنانے والا مل جائے.
ان کو تو دائی چاہیے تھا جو لوگوں پر محنت کرتا، ان کو مسجد میں لاتا، پھر وہ ترغیب دیتے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن۔ اس لیے ان کا جان مال وقت ہمارے پاس امانت ہے۔ امیر صاحبان سے گزارش ہے کہ ان سے بھی کام لے۔ ہماری جماعت میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں، یہ دو کھانا اچھا پکاتے ہیں، روزانہ کھانے پکائیں، یہ بیان اچھا کرتے ہیں، یہ بیان ہی کریں، اور یہ خصوصی گشت کے لیے ہے، اور ایک بوڑھا جو حرکت نہیں کر سکتا اس کو روزانہ ذکر میں بٹھائیں، نہیں، ہر ایک سے کام لینا ہے، لیکن صبح شام کا بیان اس آدمی سے کرایا جائے جو لوگوں کے سامنے بات رکھ سکے۔ یہ آدمی ہے مجمع دیکھ کر گھبرا نہ جائے، لیکن اپنے 6 نمبر میں ہر ایک سے سنا جائے تاکہ اس کی بھی جھجک ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پھر اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میں وصیت۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ لی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، فجر کی نماز پڑھ لی اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے، سورۃ یاسین پڑھ لی اللہ دن کے کام بنائیں گے، اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی مقبول حج اور عمرے کا ثواب، 2 رکعت اور پڑھ لی اللہ دن کے کام بنائیں گے۔ صبح شام آخری 3 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لی، یکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو گیا۔ سورۃ اخلاص، فلق الناس، صبح شام 3 مرتبہ۔ تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ایک کے پیچھے جانا، اس کی محنت سے عادت کرنا، اور اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسی کی نافرمانی کرے۔ اپنا ملازم وقت پر کام نہ کرے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، 2-3 دفعہ ایسا کرے تو نکال دیتے ہیں، تو ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کی ضرورت کی پوری تو تنخواہ بھی نہیں دے رہے، اس کی ضرورت تو زیادہ ہے، تنخواہ کم دیتے ہیں۔ وہ رب جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہر انسان پر بارش کی طرح روزانہ نعمتیں برس رہی، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ایک ایک کی محنت سماجت کرنا، ایک ایک کو اللہ کے دربار میں جھکانا، تاکہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ خود بھی نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور تہجد کا، اشراق چاشت کا، اوابین کا، تسبیح تلاوت کا، نبی علیہ السلام علیہ اخلاق کو اپنانا، اور راتوں کو بیٹھ کر مراقبہ کرنا، میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات اتر رہی ہے نہیں، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے 1,00,000 مرتبہ کہا، کلمہ پڑھا، پھر دل نے مردہ سا کہا کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلے کہ واقعی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ کیسے صحابہ کرام تھے کہ اعمال کر کے اللہ سے مانگا اور اللہ نے کر دیا۔ اور اس طرح اللہ کی ذات پر یقین تھا، مصر فتح ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مقرر تھے، اور مصر کی عادت تھی سال گزرنے کے بعد بونا کے مہینے میں 12 تاریخ کو ایک خوبصورت لڑکی باقرہ غیر شادی شدہ اس کے والدین سے لے کر قیمتن یا یالتن اور اس کو لباس پہنا کر اور زیور پہنا کر دریا میں پھینکتے تھے، اور دریائے نیل چلتا تھا۔ اب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان کی تو یہ عادت ہے اور لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، قید پڑ رہا ہے۔ کہا بہت اچھا کیا جو تم نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ اسلام بری رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی چال سے چلتا ہے تو مت چل، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے جو ایک ہے، زبردست ہے، اس کے ارادے سے چلتا ہے، اس کے حکم سے چلتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ کہا یہ دریا نیل میں پھینک دیا۔ تو عقل والوں کی عقل میں نہیں آتا کسی انسان کو خط لکھو، دریائے نیل کو خط لکھنا، لیکن ان کو پتا تھا یہ خود نہیں چلتا، چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ جیسے ہی خط کو پھینکا گیا اسی رات 16 ہاتھ پانی آ گیا، اور آج تک دریائے نیل چل رہا ہے۔
تو اللہ کی ذات کا یقین، تو اعمال کر کے اللہ سے مانگنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی سفر میں تھے، ایک دن رات سفر کرنے کے بعد تھک کر ایک غار میں داخل ہوئے، غار کے منہ پر اوپر سے بھاری چٹان آ گئی، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، تینوں نے اندر سے کوشش کی لیکن باہر نہیں نکل سکے۔ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے اس کے واسطے سے دعا کرو۔ تو پہلے آدمی نے دعا کی، باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور آ کر دودھ نکال کر پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو، بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک دن پتے کی تلاش میں دور چلا گیا، رات کو دیر سے گھر پہنچا، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا، ان کو اٹھایا نہیں، ان کے سرانے کھڑا رہا، بچے روتے رہے، ان کو دودھ نہیں دیا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا۔ یہ عمل اگر تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹا، باہر سے روشنی آنی شروع ہو گئی، کچھ ہوا آنی شروع ہو گئی، لیکن نکل نہیں سکتی۔ اور دوسرے آدمی نے دعا کی، باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں میری چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بہت ہی شک تھا، بہت ہی محبت تھی، میں غلط بات کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ مجھے اپنے اوپر قابو نہیں ڈالنے دیتی تھی۔ قید پڑ گیا، اس کو 120 دینار کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، میں نے اس شرط پر کہ اپنے نفس پر قابو ڈالنے دو، وہ راضی ہو گئی، میں نے دینار دے دیے۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور اس مور کو اللہ کے امر کے بغیر مت توڑ، یعنی اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو نکاح کر لے، شادی کر لے۔ میں پیچھے ہٹ گیا تیرے خوف کی وجہ سے، یہاں تک کہ میں نے 120 دینار بھی نہیں لیے۔ اگر یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹا لیکن باہر نہیں نکل سکتا۔ تیسرے نے دعا کی، باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نے کچھ مزدور منگوائے، مزدوری پر کام لیا، شام کو ان کو مزدوری دی، ایک نے مزدوری نہیں لی، چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی، بڑا ہی نفع ہوا، بہت بڑا ریوڑ، اونٹ، بکریاں، گائے ہو گئی۔ وہ مزدوری لینے آیا، میں نے کہا یہ سب تمہارا ہے، کہنے لگا مذاق نہ کر، ایک دن کی مزدوری اتنی نہیں، میں نے کہا یہ سب تیری ہے، وہ سارا ہی لے گیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ باری تعالیٰ یہ عمل اگر تیری خوشنودی کے لیے، پتھر ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا اور تینوں نکل گئے۔ تو یہ اعمال ہیں، دعوت، تعلیم، ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانا، کسی بوڑھے کی بیمار کی خدمت کرنا، ان اعمال کر کے پھر دعا مانگنا، پھر نفل کا پڑھ کے دعا مانگنا، تو اللہ دعا کو قبول کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا، بادل سے آواز آئی، اے بادل برس، اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچا۔ اس آدمی کا نام لیا گیا، فلاں آدمی کے باغ، وہ آدمی حیران رہ گیا۔ بارش ہوئی، چھوٹی چھوٹی نالی میں پانی، پھر ایک نالے میں پانی جمع ہو گیا، پانی جا رہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ آگے دیکھا تو ایک باغ ہے، اور باغ میں آدمی اپنے پھاوڑے کے ساتھ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا باغبان سے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فلاں ہے۔ وہی نام تھا جو بادل سے سنا۔ کہا میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں تو وہاں سے چل رہا تھا تو بادل سے آواز آئی، اے بادل برس، اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچا۔ تو کیا عمل کرتے ہو؟ کہا بتانا تو نہیں تھا لیکن تم نے پوچھ لیا۔ اس باغ کے پھل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک غربا فقراء پر صدقہ کرتا ہوں، ایک اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں، اور ایک کے لیے باغ کے نئے پودے اور اس کی ضروریات پر لگاتا ہوں۔ یہ صدقہ کرنا ایک عمل ہے، اور اس عمل کا اللہ کے لیے اتنا قبول ہوا کہ آسمان سے بادل سے آواز آئی۔ اس لیے ہر عمل کو خالص کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے۔ تو یہ نکلنے کا زمانہ معمولی نہیں ہے، وقت ضائع نہ ہو، وقت تو گزر رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی اسی طرح تمام ہوتی ہے۔ جہاں زندگی کے 70 سال گزر گئے، وہ 40 دن نہیں گزریں گے، 4 مہینے نہیں گزریں گے۔
اعمال کے ساتھ، تاکہ ان اعمال سے مناسبت ہو جائے جو بھی آگے پیش ہے۔ امیر صاحب نے کہا چلو گشت میں جاؤ، 2 رکعت پڑھ کر جاؤ۔ اے اللہ مجھے بات کرنے کا ڈنگ نہیں، اے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، اے اللہ صحیح ترتیب سے بات کروا دے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جو خوشی میں غمی میں ہر حال میں متوجہ ہوتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مانگتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ مانوس آواز ہے، پہلے بھی آیا کرتی، ہمیں اس کی مدد کے لیے بھیج۔ اور جب کبھی نہیں مانگا اور جب مشقت آئی اس وقت تو بڑے بڑے بھی مانگتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا میں ایمان لے آیا، تو اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوا، تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غیر مانوس آواز ہے، پہلے نہیں کبھی سنائی دی گئی۔ تو اس لیے جب ہر حال میں اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، واقعات سناتے ہیں، فلاں تاجر کو پہلے اس کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا، پھر بھائیوں نے دھوکہ دیا، پھر بیٹوں نے دھوکہ دیا۔ یہ تو کوئی دھوکہ نہیں، آخری دھوکہ کیا ہے؟ اپنے عذاب ہی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ابھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہتا ہے تمہاری آواز سن رہا ہوں لیکن تمہاری شکل سامنے نہیں آ رہی، کانوں سے قریب کر کر آواز سن رہا ہوں۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ قیامت کے دن یہ اعزاز کے خلاف بولیں گے، آج تو دھوکہ دے رہے ہیں پھر خلاف بولیں گے۔ یہ کہے گا تمہارا ناس ہو، میرے خلاف بول رہے ہو، کہا کیوں نہ بولیں، ہم اپنے رب کی مانیں گے، ہم تیری نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہر حال میں ہم کہیں بھاگ سکتے ہی نہیں، کہیں چھوٹ سکتے نہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ عذاب بولیں گے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت، اور دل کے اندر بغض ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آ جائے گا اور زبان پہ مہر ہوگی۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور علاقوں کے علاقوں کا، قبیلوں کا سبب بننا کہ ہدایت پر آ جائے۔ قبیلہ بنی بکر نے زمان بن سعد بن معدی کاربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بنا کر بھیجا۔ بڑے نوجوان، بڑی طاقت، جسم میں بال تھے، سر پر بالوں کی 2 چوٹیاں تھیں۔ مسجد نبی کے باہر اپنے سواری کو باندھا، مسجد میں آئے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر نہیں بنا تھا، آپ کے لیے کوئی امتیازی چیز نہیں تھی کہ جس پہ پتہ چلے کہ یہ نبی علیہ السلام۔ جو پہچانتا تھا تو وہ تو جانتا تھا، جو پہچانتا نہیں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ آ کر کھڑے ہو گئے، ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ عرب دادے کے نام سے پکارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں محمد۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میری زبان میں سختی ہے، میرا لہجہ سخت ہے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو۔ کہا قسم اس ذات کی جو آپ کا معبود ہے، آپ سے پہلو والوں کا معبود ہے، آپ کے بعد والوں کا معبود ہے، کیا اس نے آپ کو ہمارے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا با خدا یہی بات۔ پھر کہنے لگا قسم اس ذات کی جو آپ کا معبود، آپ سے پہلے والوں کا معبود، آپ کے بعد والوں کا معبود، کیا اس نے حکم دیا ہے ہم اس ایک رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جیسے ہمارے آبا اجداد بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا با خدا یہی بات۔ پھر کہنے لگا قسم اس ذات کی جو آپ کا معبود، آپ سے پہلے والوں کا معبود اور آپ کے بعد والوں کا معبود، کیا اس نے حکم دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، مالدار ہے تو حج کریں؟ ہر ایک کے ساتھ یہ کہتا تھا قسم اس ذات کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا با خدا یہی بات ہے۔ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، پھر کہا واللہ لا ازید ولا انقص، خدا کی قسم نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، کرنے والے کام کروں گا اور نہ کرنے والوں سے بچوں گا، اور کھڑے کھڑے واپس بیٹھے بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا یہ 2 چوٹیوں والا اگر اپنی بات میں سچا ہے تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ باہر نکلے، سواری کو کھولا،
سواری پر سوار ہوئے، قبیلے والے قوم والے انتظار میں تھے، جیسے وہاں پہنچے سب سے پہلا کام جو کیا وہ لات اور عزا کو برا بلا کہا۔ لات اور عزا ان کے بڑے بت تھے۔ لوگوں نے کہا او زمام کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہیں برس کی بیماری میں، جزام کی بیماری میں، اندھے پن کی بیماری میں مبتلا کر دیں۔ کہا خدا کی قسم نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر رسول کو بھیجا ہے، اس کو کتاب دی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات۔ پھر ان کے سامنے کلمہ پڑھا، پھر کہا کرنے والے کام کروں گا اور نہ کرنے والوں سے بچوں گا۔ راوی کہتے ہیں شام تک جتنے قبیلے کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے بچیاں سب مسلمان ہوئے اور انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نمازیں شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے بھی قوموں کی طرف سے قاصد آئے ہیں سب سے بہترین زمان بن ثعلبہ بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ، ادھر دین کی بات سنی، اس کو قبول کیا اور ادھر جا کر دعوت دی اور ساری قوم مسلمان۔ تو قوموں کی ہدایت کا سبب بنو، ملکوں کی ہدایت کا سبب بنو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں گشت کر رہے ہوں یا اپنے مقام پر گشت کر رہے ہوں، بیرونی گشت ہو یا مقامی گشت ہو، خصوصی گشت ہو یا عمومی گشت ہو، تو دعا مانگو اے اللہ پوری انسانیت میں ہدایت کو نازل فرما دے اور ہمیں سبب بنا دے۔ اللہ قادر ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہے، تو نیت کر کے جب کریں گے، یہاں گشتیں کر رہے ہیں، اللہ اس کے اثرات ملکوں میں پہنچائے۔ کوئٹے کی ٹھنڈی ہوا سردی میں جب چلتی ہے نا، اس کے اثرات کراچی بھی پہنچتی کہ کوئٹے کی ہوا چلی، بارش کہیں ہوتی ہے اس کی ٹھنڈی ہوا کے اثرات کہیں اور پہنچتے ہیں، دین کی محنت کہیں بھی ہوگی اللہ اس کے اثرات کو پہنچائیں گے۔ یقین سے محنت ہونی چاہیے، ہماری محنت سے نہیں ہوگا۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے۔ زمین کی محنت سے غلہ اور پھل، سیاست کی محنت سے وزارتیں حکومتیں ملتی ہیں، اور ایمان و یقین کی محنت کرنے سے نور ہدایت دلوں میں آتا ہے، اور نور ہدایت جب دلوں میں آتا ہے تو اللہ کے ہر امر کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں پورا کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دائی کس کو کہیں؟ منشتاً و مکرتاً، دل چاہے پھر بھی دعوت دے، دل نہ چاہے پھر بھی دعوت دے۔ یہ نہیں کہ آج میرا دل چاہ رہا تھا، آج میں نے 50 آدمی کو دعوت دی، تو کل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میرے سامنے آ کر لوگ بیٹھ گئے، میں نے کہا نہیں نہیں میرے سر میں درد ہے، میں بیمار ہوں۔ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں دعوت دینا، تو ہر حال میں دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون دے گا؟ تو دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور مخاطب کی قدر کرنا۔ اگر وہ ہماری بات نہ سنے تو ہم بات سنا سکتے، اس کی قدر کرنا کہ اس کا بھلا ہو، جس نے میری بات کو سن لیا، پیار محبت سے کھلا پلا کر چائے کی ایک پیالی پلا دی، کتنا خرچہ ہوگا؟ 40-50 روپے، اور آئیونٹ میں تو سستا کام 25 روپے کی ملتی ہے۔ اب تھوڑی سی دعوت دی، اس نے چلے سے 4 مہینے کر لیے، 4 مہینے لگائے گا، ملکوں کے سفر کرے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے والا۔ ایک جماعت انگلینڈ میں گئی، تعلیمی گشت میں گئے، ایک صاحب کی انہوں نے گھنٹی بجائی، وہ اپنے دوست کے ساتھ، اس کا وعدہ تھا، انہوں نے نکلنا تھا اپنے کام پہ، وہ ٹائم ہو چکا تھا، اس نے سمجھا یہ وہ آ گیا، بڑی خوشی سے باہر نکلا، لباس بھی وہی پہنا ہوا تھا جو کام پہ پہن کر جانا تھا۔ جماعت والوں کو دیکھا تو تھوڑا سا پریشان ہو گیا، یہ آدمی کا مزاج ہے، ذہن میں کچھ بات اور ہو اور سامنے کچھ بات اور آ جائے تو پریشان ہو۔
تو یہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم پاکستان سے آئے ہیں، آپ کے محلے کی مسجد میں ہیں، 2 دن کام کریں گے، ابھی ٹائم نہیں تو شام کو آ جاؤ، شام کو نہیں تو کل صبح آ جاؤ، کل شام کو آ جاؤ، پرسوں ہم نے اگلی مسجد میں جانا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، کہتا ہے 5 منٹ میرے پاس ہے، 5 منٹ کے لیے مسجد میں آ گیا، 3 منٹ اس کو تعلیم میں بٹھایا، 2 منٹ الگ کا چائے کا کپ اور 2-3 بسکٹ رکھ دی، جیسے اس کے 5 منٹ پورے ہوئے کہ آپ جا سکتے۔ تو پہلے تو جس پر گشت کرو اس سے وقت مقرر نہ کرو کہ 5 منٹ یا 10 منٹ، اگر کر لیے تو پھر اس وقت پر اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کے اندر استعداد رہے واپس آنے کی بھی۔ تھوڑی دیر کی بات کہہ دو اور جتنی دیر بیٹھ جائے، اب وہ دوبارہ آیا، سبارہ آیا، سروزے کے لیے نکلا، پھر چیلا لگایا، 4 مہینے لگائے، اب اس کے 5 لڑکے ہیں، 5 حافظ اور عالم۔ کتنا خرچہ ہوا؟ 1 چائے کی پیالی پر اور 3 بسکٹوں پر۔ تو کھلا پلا کر لوگوں کے دل لو، پھر ان سے دل لو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر ایک کی قدر کرنا۔ ان کی قدر کریں گے تو یہ اثرات دلوں کے دلوں پر پڑتے ہیں، تو وہ قریب آئیں گے، بیٹھیں گے، بات سنیں گے، اور جتنا جماعت کے اندر جوڑ ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اچھال رہے ہوں گے اور برائیوں کا تذکرہ نہیں کر رہے ہوں گے، اتنے دوسرے لوگوں پر بھی اثر ہوگا۔ جماعت والے خود ہی اعمال نہیں کر رہے تو دوسرے تو نہیں کریں گے، اور لوگ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے امر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے، اور یہ خود جو ہے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں سنت کے خلاف، وضو سنت کے مطابق نہیں کر رہے۔ ہم نے ان کے لیے نہیں کرنا، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو خود جب اہتمام سے وضو کریں گے، ہر سنت کا خیال رکھیں گے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی یا نہیں۔ اس لیے یہ نکلنے کا زمانہ یہ بہت ہی قیمتی زمانہ ہے۔ وقت گزارنا مقصد نہیں کہ کہیں وقت نہیں گزرا، پریشانی آ گئی تو چلو چلا لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں۔ محنت کو ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اور اصول آداب کے ساتھ کریں گے، پھر اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے، پھر لوگ بھی اس سے اثر لیں گے۔ دیکھو دکان پہ ایک دکان کا مالک ہوتا ہے اور ایک دکان میں ملازم ہوتا ہے، دونوں کی فکر میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہوتی ہے۔ ملازم کہتا ہے کرسی ملنی چاہیے، پنکھے کے نیچے کرسی ہو، اخبار ہو، پانی کے وقت پانی مل جائے، چائے مل جائے، گاہک آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کیا تعلق۔ لیکن مالک کہتا ہے یہ سامان نکل جائے، اس کی جگہ دوسرا سامان آ جائے، یہ پرانا ہو چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے۔ یہ ہم باہر ایک درجی کو میں نے کپڑے دیے ہوئے تھے، اس نے کہا عصر کے بعد آ جانا، چلا گیا، کپڑے اس نے دے دیے، اچانک بجلی بند ہو گئی، تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، فوراً چہرہ پھک ہو گیا، اور اس کا جو ملازم تھا وہ گونگا تھا، وہ ہنس پڑا۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے پوچھا اس سے یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ تو فاق ہو گیا ہے اور وہ جو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ کہا جیسے آپ کے ساتھ وعدہ تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، وہ شام کو آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اب بجلی چلی گئی ہے، میں نے ان کے کپڑے تیار کرنے ہیں، اور یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ آئے کوئی نہ آئے، اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔